رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں وہی دلیل کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ کی، کہ کوفہ علم کا مرکز تھا، کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آباد ہوئے، یہ دونوں صحابہ علم میں دوسروں سے بہت زیادہ تھے، ان کے شاگرد جتنے بھی کوفہ میں تھے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا کہ ٹھیک ہے بخاری مسلم تو امام حنیفہ کے بعد آئی ہے، لیکن صحیح حدیث ہے رفع الیدین کرنے پر بھی ہے، لیکن یہ جو آخر میں نہیں کر رہے اتنے سارے صحابہ، تو یہ اس کی علامت ہے نبی نے آخر وقت میں ترک کر دیا تھا۔ آپ اس دلیل پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی، میری رائے ہے کہ کیونکہ بخاری میں ہے تو ہم رفع الیدین کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں نبی نے کیا ہے، لیکن اگر ابو حنیفہ اہل کوفہ اور صحابہ تابعین جو ان کے شاگرد تھے ان کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے نہ کرنے کا فتویٰ دے رہے ہیں، آپ ان کی نماز کو بولو خلاف سنت ہے، اس کا مطلب آپ اپنی رائے کو دوسرے پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں، اینڈ دیر از اے مسکنسیپشن کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفع الیدین اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے، تو بت کو گرانے کے رفع الیدین کیا جاتا تھا۔ یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لیے رفع الیدین کرنا چاہیے، تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہی ہے، تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں when they raise the hand تو بت آٹومیٹک گر جاتے، تو پھر سے رفع الیدین کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ people used to do رفع الیدین because there were idols in the armpit is totally wrong. It's not mentioned in the hadith. The reason why Muslims should do رفع الیدین it is because mentioned in the Sahih hadith of Sahih Bukhari in volume number 1 in the book of Salah, the Prophet whenever he offered Salah, when he prayed, he did رفع الیدین. So based on this Sahih hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do رفع الیدین. اللہ اکبر۔ امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ فقہ میں اختلاف رکھتے تھے۔ امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، امام اعظم حنیفہ کہتے تھے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا عمل ناسخ ہے پہلی عمر کے عمل کا، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے تھے میرے پاس یہ دلائل ہیں۔ خیر امام شافعی اپنے شاگردوں کے ہمراہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آئے، تو وہاں جب نماز کا وقت ہوا تو امام شافعی نے نماز پڑھی تو رفع الیدین نہیں کیا، تو شاگردوں نے بعد میں سوال کیا کہ حضرت رفع الیدین نہیں کیا، فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے شرم آتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریق تھا، یہ ان کے اندر توسع تھا، ان کا ظرف اتنا بڑا ہوتا تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ ہیں، بہت چھوٹے، پست قامت، لہٰذا ہمیں بس تفریق کی بدکاری ہی کرنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے ہم اپنے قد کو بڑھا سکیں۔ نماز ظہر ادا کی، انشاءاللہ رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نہ کرنے والے بھی جائیں گے، اگر کبائر سے اجتناب ہے، محرمات سے اجتناب ہے۔ اسی طریقے سے رفع الیدین کے ساتھ نماز ایک پرفیکٹ نماز ہے۔ میں نے کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے رفع الیدین کے اوپر۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جوتیاں بھی پیلی پہنے، جیبوں میں مسواکیں لگائے، جب رفع الیدین کی باری آئے تو کہ سنت ہی ہے نا، چھوڑ دی تو کیا ہوئی؟ اور یہ ان کی جوڈیشری کی ورڈنگ ہے۔ علیحدہ سے ورڈنگ یہ ہے کہ مکھیاں مار دینے، بت رکھ کے آتے تھے، یہ منسوخ ہے۔ نفرت کرتے ہیں، نہ صرف چھوڑتے ہیں بلکہ سنت سے نفرت کرتے ہیں۔ اب ان کو کوئی بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی جو ہے، تم کہتے ہو پیرانے پیر ہیں، پوری زندگی اس میں چاروں کو تو نماز کا طریقہ پتہ ہی نہیں چلا ہوتا، رفع الیدین سے پڑھتے رہے، اور وہ عملی سنت ہے۔ تسی کیوں انفی ہو؟ پیر عملی تے مرید انفی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر سکھائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو نماز پڑھنا چاہے اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کو اس سنت کا علم ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کی ہی نہیں اور وہ نہیں کرتا، تو وہ بے علم ہے،
حدیث سے دور ہے، ثواب سے محروم ہے، لیکن اس پہ یہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہاں وہ شخص جو یہ کہے حدیث رسول تو مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تب بھی ثواب سے محروم ہے، اس پہ بے نمازی کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ بے علمی کی وجہ سے چھوڑتا ہے یا سستی کی بنا پہ چھوڑتا ہے یا بھول کے چھوڑتا ہے تو ثواب سے محروم ہے، بے نمازی کا فتویٰ یا نماز کے رد ہونے کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ وہ شخص جو یہ کہے کہ مجھے حدیث رسول کا علم ہے لیکن چونکہ میں فلاں فرقے کے اندر ہوں اور میرے مولوی صاحب نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث چونکہ ہمارے امام کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، تو ہم نے یہ حدیث نہیں ماننی، یہ عقیدہ رکھنے کے بعد وہ بد عقیدگی کا شکار ہو گیا کہ اس نے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غیر رسول کو بٹھا دیا۔ اگر کوئی اس وجہ سے حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ بد عقیدہ انسان ہے، اس کے عقیدے میں خرابی واقع ہو گئی۔ دیکھیں، رفع کا مطلب تو ہوتا ہے اٹھانا، اور یدین کا مطلب دو ہاتھ، ٹھیک ہے؟ تو جو یہ دو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کو رفع یدین بولا جاتا ہے۔ جو ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے لیے دو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، یہ تو سب کے نزدیک ہے، بالاتفاق چاروں اماموں کے نزدیک ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھا کے نیچے باندھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو دیگر مقامات پر رفع یدین کرنا ہے تو احناف کے نزدیک یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کوئی کسی اور مقام پر رفع یدین کرے، یعنی نماز کے اندر۔ باقی وتر میں جو تیسری رکعت ہے اس میں رفع یدین کیا جاتا ہے، اسی طرح عیدین کی جو رکعتیں ہیں اس میں کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع یدین کیا ہے، یہ ہر مسلمان جب نماز شروع کرتا ہے رفع یدین کر کے ہی کرتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ باقی موقعوں پر بھی کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہے، تو اس وجہ سے آپ اتنی بات اگر مان لیں تو اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ یعنی ایک تو فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں شروع کرتے وقت، اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں۔ رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے کبھی کبھی اس موقع پر بھی رفع یدین کی۔ ٹھیک، اتنی بات ختم ہو گئی۔ آپ بھی کبھی کبھی کر لیں گے تو آخر کیا قیامت آ جائے گی؟ جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے۔ بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث الاعظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے۔